تو اب 73 فرقے جہنم میں، 72 جہنم میں، ایک جنت میں، تو وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا نا؟ یا یہ کہنا کہ اسلام میں کوئی فرقہ ہی نہیں ہے؟ تو وہ ایک کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کون سا جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. نام نہیں لیا کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، رافضی، خوارج، کچھ نام نہیں لیا آپ نے، ورنہ سب وہ نام رکھ لیتے. تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. آپ نے علامت بتائی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ. اس حدیث نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. تو ما انا علیہ و اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کے راستے پر ہوگا، اس لیے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو منسوب کس کی طرف کرتا ہے؟ قرآن کی طرف، پھر اس کی تشریح اپنی مرضی سے کرتا ہے. کیونکہ جب اسلام میں فرقہ ہوگا وہ تو نسبت قرآن کی طرف تو کرے گا نا. وہ بھائی اسلام کی طرف نسبت میں پہلی شرط یہ کہ آپ قرآن کو تو مانتے ہو. جو قرآن ہی کی طرف نسبت نہیں کرے گا پھر تو لوگ ویسے ہی اس کو غیر مسلم سمجھیں گے. اس لیے نبی نے قرآن کا نام نہیں لیا. ما انا علیہ، جس پر میرا عمل. اس سے پتہ چلا قرآن کی ایسی تشریح کرنا جس پر پیغمبر کا عمل نہیں تھا، یہ تشریح معتبر نہیں ہے. آپ آج کل کے خطیبوں کی تقریریں سنو، جو جاہل خطیب ہوتے ہیں، مجمع گرم رکھنے کے لیے قرآن کی آیتوں کے ایسے مفہوم بیان کرتے ہیں جو نہ ہم نے کبھی سنے، نہ ہمارے حاشیے خیال، علماء کے حاشیے خیال میں بھی نہیں گزرے. پتہ نہیں کہاں سے لا رہے ہوتے ہیں ایسی تفسیر. تو نبی نے فرمایا جس پر میرا عمل. لیکن اتنا کافی نہیں ہے. بعض لوگ قرآن اور نبی کے عمل کی ایسی تشریح کریں گے جس کو صحابہ بولو نہیں مانتے، جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا وہ تشریح ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے راستے پر ہوگا، وہ فرقہ کیا ہے؟ جنتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب دیکھیں بڑی زبردست بات ہمارے سامنے آ گئی کہ جو جنتی فرقہ ہے اس کی علامت کیا ہے؟ صحابہ کے راستے کو نہیں چھوڑے گا اور پیغمبر کے راستے کو نہیں چھوڑے گا. دیکھے گا پیغمبر کی کیا تعلیمات اور صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا. علماء نے کہا کہ جس میں یہ علامتیں پائی جائیں گی اس کا مطلب وہ فرقہ ناجیہ ہے، ناجیہ نجات یافتہ. تو علماء نے اس کو ایک نام بھی دے دیا یہ اس علامت کی بیس پہ. یہ نام علماء نے دیا تاکہ نام سے پہچان ہو جائے کہ اس حدیث کے معیار پہ یہ فرقہ اترتا ہے یا نہیں اترتا. تو حدیث میں دو چیزوں کا ذکر تھا، ایک سنت اور ایک صحابہ. تو صحابہ کے لفظ کو جماعت سے تعبیر کیا، یعنی اجماع صحابہ. کہ صحابہ کا جو اجماع ہے نا اس کے خلاف نہ ہو، صحابہ کے راستے سے نہ ہو، اس کو الجماع کہا گیا اور نبی کے طریقے کو سنت کہا گیا. تو اس لیے اس فرقے کا نام جو نجات یافتہ تھا اسلاف نے نام رکھا اہل السنت والجماعہ. کھوپڑی شریف میں بات آ گئی، اہل سنت والجماعت جو حدیث کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں. لیکن ظلم یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو نہ سنت کو مانتے نہ صحابہ کو مانتے، انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ لیا. حالانکہ نام میں کچھ نہیں رکھا. اصل کیا ہونا چاہیے؟ کام وہ ہونا چاہیے جو سنت اور جماعت کے مطابق ہو. تو اب یہ نہیں کہ جو فرقہ بھی اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کے آ جائے آپ نے اس کو جنتی ماننا شروع کر دینا. نا 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 نا، آپ نے علامت دیکھنی ہے کہ اس میں اہل سنت والجماعت والی علامتیں پائی جاتی ہیں، وہ عقیدے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، پھر تو ہم مانیں گے، ادروائز اس کو ہم فرقہ ناجیہ میں نہیں مانیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تھوڑی علمی پیچیدہ بحث ہو گئی میرا خیال ہے آج. یہ فرقہ واریت نا ایک بڑا ٹاپک بن چکا ہے. ہر آدمی فرقہ واریت کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے کہ میں فرقہ واریت نہیں مانتا، میں یہ مانتا ہوں. ابے تم بس کر دو یار، بس کرو. آپ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پریکٹیکل لائف میں نہیں چلتا یہ سب کچھ.
تو جو اہل سنت والجماعت سچی مچی کے تھے، اب اہل سنت والجماعت میں بھی ہر آدمی اہل سنت والجماعت بنا ہوا ہے. اہل سنت والجماعت کی جو شارٹ فارم اردو میں آئی اس کو سنی کہا گیا. سنت سے نکلا یہ لفظ. اس کو کیا کہا گیا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ سنی. یہ اہل سنت والجماعت کی کیا ہے؟ کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا پاکستانیوں کے پاس کہ وہ اتنا لمبا نام لیتے اہل سنت والجماعت، تو انہوں نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ وی آر سنی. تو ہم کیا ہیں بھائی؟ فرقہ ہم 73 فرقوں میں ہمارا فرقہ کون سا ہے؟ ہم سنی ہیں، جو اہل سنت والجماعت کی شارٹ فارم ہے. یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی. اب جو سنی ہے نا ان کے کچھ مخصوص عقیدے ہیں، وہ عقیدے ہوں گے تو آپ سنی ہو گئے، وہ عقیدے نہیں ہے تو آپ سنی نہیں ہے. لیبل لگاتے رہو. جیسے وہ بار بار میں چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی نے چاول کی بوری پر، چینی کی بوری پر چاول لکھا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا بھائی بھائی اندر چینی ہے باہر چاول، کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مکھیاں بہت بیٹھتی ہیں. تو لیبل کیا لگا دیا چاول کا، اندر کیا ہے؟ چینی. تو ایسے ہی بہت سے لوگ لیبل یہ لگاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہم سنی ہیں. لیبل انہوں نے سنی کا لگا دیا، اس فرقے کا لگا دیا جس کو ہم نجات یافتہ سمجھتے ہیں، لیکن اندر مال جو پڑا ہوا ہے وہ سنی والا مال نہیں ہے. تو یاد رکھو چاول کے لفظ سے کیا مکھی دھوکہ کھا سکتی ہے اور بوری پہ نہ آئے؟ تو کیا سنی کے لفظ سے فرشتے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ یہ معاذ اللہ اللہ دھوکہ کھا سکتا ہے جبکہ اندر مال سنی والا نہیں ہو. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ ایک چیز ہو جاؤ، یا سنی ہو جاؤ یا شیعہ ہو جاؤ یا کچھ اور ہو جاؤ. اب میں آپ کو لوگوں کی مینٹل لیول بتا رہا ہوں آج کل ہے کیا. میں نے ایک بیان کیا تھا نا کہ 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنتی ہے، تو فرقے ختم نہیں کر سکتے. جو جنتی ہے اس کو فالو کرو. تو کسی خاتون نے میرے خلاف بیان دیا ہے کہ یہ اتنے مشہور آدمی ہیں کتنی غلط بات کر رہے ہیں. دیکھو 73 فرقوں کو ختم کرنے کے بجائے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ایک کو فالو کریں. تو بھائی آپ کر لیں ختم، ہم نے کب منع کیا ہے؟ ختم ہو جائیں تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے. ختم نہیں ہو رہے تو ختم کرنے کے لیے 74واں فرقہ کیوں نکال رہے ہو بھائی؟ ابھی جو فرقوں کو ختم کر رہے ہیں نا وہ نیا فرقے نئے بنا رہے ہیں. اور میں 20 دفعہ بتا چکا ہوں کہ صحیح فرقے کی پہچان کیا ہے. 20 دفعہ صحیح فرقے کی پہچان کیا ہے، یہ 20 دفعہ بتا چکا ہوں. صحیح فرقے کی پہچان یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص نام لگا دو اپنے نام کے ساتھ. صحیح فرقے کی پہچان یہ ما انا علیہ و اصحابی، قرآن کی وہ تفسیر ہوگی جو نبی نے کی، نبی کا جس پر عمل اور پھر صحابہ کا عمل. یہ علامتیں جس میں نظر آ جائیں وہ جنتی فرقہ ہے، چاہے کسی بھی نام سے ہو.